کیا اسرائیل حماس کو ختم کر سکتا ہے؟ اکتوبر کی 7 2023 جس صبح حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، فضائی حملہ کیا، زمینی حملہ کیا اور سمندری حملہ کیا، 1400 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، 250 کے قریب جو ہے وہ یرغمالی بنا لی گئے حماس نے. اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے جس طریقے سے غزہ پہ بمباری کی، 7,500 فلسطینی جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں سے 2,000 بچے بھی شامل ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو، اسرائیل کے وزیر خارجہ اور جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت ختم ہوگا جب حماس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے گا، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ غزہ سے اسرائیل پہ راکٹ برسائے، اسرائیل پہ حملہ کرے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حماس کو ختم کر سکے، اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ اگر حماس ختم ہو گئی تو اسرائیل جو ہے وہ ایک محفوظ ریاست بن جائے. 3 باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1980 کی دہائی یہ وہ دہائی ہے جس میں کہ اسرائیل نے حماس کو کھڑا کیا، خاص طور پہ جب انتفاضہ دسمبر 1987 کی تحریک شروع کی، فلسطینیوں نے شروع کی، 79 فلسطینیوں نے، اور پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO جو نمائندگی کر رہی تھی فلسطینیوں کی، تو اسرائیل نے یہ طے کیا کہ مذہبی شدت پسند گروپ جو ہے فلسطینیوں کا، اس کو کھڑا کیا جائے، یعنی حماس جو ہے اس کی حمایت کی جائے، اس کو تقویت دی جائے. تو اس لیے ایسی تنظیم حماس کے نام سے جو کہ اسرائیل نے کھڑی کی تھی، یا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا کہ PLO کے خلاف جو ہے ایسی چیزیں کی جائیں جس کی وجہ سے حماس جو ہے وہ اوپر آئے، PLO نیچے جائے، فلسطینیوں کو تقسیم کر دی جائے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. تو اب اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ حماس کو ختم کر دیا جائے. پہلے ایک مانسٹر کریٹ کیا، اور جب وہ مانسٹر جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، قابو میں نہیں آیا، ہزاروں کے قریب اسرائیلی جو ہے اس نے ہلاک کر دیے، تو پھر اس نے طے کیا کہ حماس کو ختم کر دیا. دوسری بات کہ جب 2006 میں انتخابات ہوئے تو غزہ میں حماس نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں فلسطین کی جو تحریک تھی، آزاد ملک کی تحریک تھی، وہ تقسیم ہو گئی. مغربی کنارے میں PLO اور غزہ میں حماس. تو صرف فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوا. تو غزہ میں جو حماس کی جو کارکردگی رہی ہے، کہتے ہیں کہ اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، اس کی غزہ کے عوام میں جڑیں ہیں، تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ بہت مقبول ہے. مگر یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ حماس نے اس سارے عرصے میں 2005
2006 جب اسرائیل جو ہے وہ غزہ سے نکل گیا تھا، تو حماس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو جو موقع ملا ہے اسرائیل کے فوجی انخلا کے بعد، اس کو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا. ہاسپٹلس، اسکولس، کالجز، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس، انڈسٹریز، فیکٹریز. اور تو اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو کثیر امداد ملی غزہ کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ حماس نے استعمال کی اسرائیل کے خلاف. جس طریقے سے اس نے ایک جنگی مشینری تیار کی، ٹنلز کے ذریعے، راکٹس کے ذریعے، تو حماس کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی فلسطینیوں کے کاز سے. اور اس کا مقصد یہ کہ ابھی سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے کہ گائے بگائے اسرائیل پہ راکٹوں سے حملہ کرنا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل نے کا جو رد عمل رہا ہے اس سارے عرصے میں 2007 کے بعد 8 کے بعد سے، وہ انتہائی غیر انسانی ہے. تو اس لیے جو حماس کی مقبولیت ہے غزہ میں، تو اگر اسرائیل نے زمینی آپریشن کے ذریعے حماس پہ کاری ضرب لگا بھی دی، کئی ہزار فلسطینیوں کو شہید کر دیا، ان کے گھر مسمار کر دیے، بمباری کی، اس کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک محفوظ ملک بن جائے گا؟ تیسری بات کہ پچھلے 78 سالوں سے 77 سالوں سے جب سے اسرائیل کا وجود آیا ہے، اور اسرائیل کو ظاہر ہے کہ پلانٹ کیا گیا، مسلط کیا گیا فلسطین پہ. 1917 میں جب ویلفیئر ڈکلریشن جو ہے اس کا اعلان ہوتا ہے برطانیہ کی طرف سے کہ فلسطین میں ایک یہودی مملکت قائم کی جائے گی، اس وقت جو آبادی تھی یہودیوں کی فلسطین میں، پہلی جنگ عظیم جب ختم ہو رہی تھی اس وقت مشکل سے 10% تھی. ان کو دنیا کے مختلف علاقوں سے، یورپ سے بسایا گیا، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یا اس سے پہلے نازی جرمنی نے ہولوکاسٹ کا سلسلہ شروع کیا، تو اسرائیل کا وجود آیا، وجود جو ہے وہ اسرائیل قائم ہو گیا. UN پارٹیشن پلان. تو ایک تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا خطہ مشرق وسطیٰ کا عدم استحکام کا شکار ہے سن 48 سے، جس سال اسرائیل کا وجود آیا اور جس سال پہلی عرب اسرائیلی جنگ ہوئی. اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور یہ حل جو ہے اس پہ بعض لوگ، بعض حلقے جو ہیں سوچ بھی رہے ہیں کہ اسرائیل کو ری لوکیٹ کر دیا ہے، اور وہ ملک جو کہ ان کی بڑی حمایت کرتا ہے یعنی امریکہ، اسرائیل کو وہاں پہ منتقل کر دیا ہے. امریکہ بہت بڑا ملک ہے، 50 ریاستیں ہیں، تو 91 ریاست جو ہے وہ اسرائیل بن جائے. تو جب اسرائیل ری لوکیٹ ہوگا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، تو پھر مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ہو، کیونکہ جو تنازعات ہیں وہ اور بھی تنازعات ہیں، وہ صرف اسرائیل اور فلسطین کا تنازع نہیں ہے، لبنان اور اسرائیل کا تنازع نہیں ہے، شام اور اسرائیل کا تنازع نہیں ہے. تو یہ حل جو ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہوگا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. طاقتور دنیا کے طاقتور جو ادارے ہیں، دنیا کے طاقتور ممالک ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کو ری لوکیٹ کیا جائے، یعنی اسرائیل کو وہاں سے ختم کر کے
اور کہیں اور یعنی امریکہ میں وہ ملک قائم کر دیا اسرائیل کا، کہ امریکہ کی 91ویں ریاست جو ہے وہ اسرائیل. خیر، تو حماس جو ہے، اگر اسرائیل نے حماس کو ختم کر بھی دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا. حزب اللہ کا، جو حزب اللہ ہے لبنان کی ایک اور تنظیم ہے، خطرہ وہاں سے بھی ہوگا کہ حزب اللہ اسرائیل پہ حملے کرے گی، شمالی اسرائیل پہ، جنوبی لبنان سے. تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست جو کہ غزہ اور ویسٹ بینک وہاں پہ قائم ہو، جس کا دارالحکومت جو ہے وہ مشرقی یروشلم ہو. کیونکہ جو وائلنس ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے اس سارے عرصے میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور حماس نے یہ کہا ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ الاقصی ماسک، مسجد اقصی، اس کی بے حرمتی کرتا رہے گا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ تو اسرائیل کے مفاد میں ہے. اگر اسے امن چاہیے تو سن 67 کی جنگ میں، جون 67 کی جنگ میں اس نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا وہاں سے نکل جائے گا، جس پہ سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی ہیں نومبر 1967 کی. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ حماس کو ختم کرنا جو ہے ناممکن ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری طرف حماس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس نے اکتوبر 7 کا جو انتہائی قدم اٹھایا، اس کا نقصان جو ہے، ٹھیک ہے اسرائیل کو بھی ہوا کہ اس کے 200 کے قریب شہری جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اسرائیل نے بہت الزامات لگائے حماس پہ کہ اس نے اسرائیل کے اندر گھس کے جس طریقے سے اس کے شہریوں کو نشانہ بنایا، ہلاک کیا، بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو، سویلینز کو. تو بدنامی تو حماس کی ہوئی، بدنامی جو ہے وہ تو حماس کی ہوئی ہے کہ الزام جو ہے حماس پہ لگا کہ اس نے پہل کی. اگر حماس پہل نہیں کرتا تو اسرائیل کو موقع ہی نہیں ملتا. حماس نے تو اسرائیل کو موقع دیا، جس کے نتیجے میں 7,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جس میں 2,000 بچے بھی شامل ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ حماس کی حمایت نہیں کر رہے کھل کے. صرف ترکی نے، جو کہ غیر عرب ملک ہے، ترکی کے صدر طیب اردگان، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، حماس فلسطین کی آزادی کے لیے. ایران جو ہے وہ کھل کے حمایت کرتا ہے، مگر سعودی عرب، مصر، اردن، UAE، بحرین، قطر، اور جو باقی، قطر نے تو خیر کنڈیم کیا ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، مگر کھل کے حمایت نہیں کی حماس کی. بات یہ ہے کہ جب تک حماس جو ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے تبدیل نہیں کرتی، اور وہی پالیسی جو پہلے PLO کی پالیسی تھی سن 64 میں، 1964 میں جب PLO کو قائم کیا گیا، وجود آیا PLO کا، کہ اسرائیل کو تباہ کر دیا، وہ ناکام ہو گئے. اسرائیل تباہ نہیں ہوا بلکہ اور مضبوط ہو گیا، یہاں تک کہ PLO نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ PLO ایک دہشت گرد تنظیم ہے،
اسرائیل کو بھی اپنے موقف پہ نظرانی کرنی پڑی، اسرائیل نے بھی PLO تسلیم کر لیا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں حماس کا خلا خما کرنے کے بعد جو نظام آئے اس میں پیلسٹینین اتھارٹی کو کلیدی کردار ادا کرنے دیا جائے. وہ ان کے لیے قابل قبول ہے. پیلسٹینین اتھارٹی PLO جس کو ختم کرنے کے لیے حماس کھڑی کی گئی تھی. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ PLO تو جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے حماس سے. تو غزہ میں جو ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے اس کو اقتدار دیا جائے. تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں غزہ کے، حماس کے، اسرائیل کے، یہ معاملات اتنے جلدی حل نہیں ہوں گے. اور اس کا ایک حل جس کے لیے حماس کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اسرائیل کو بھی قربانی دینی پڑے گی، اور امریکہ کو بھی جو کہ وہ کھل کے اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اس پہ بھی نصرانی کرنی پڑے گی. تب کہیں جا کے مشرق وسطیٰ میں شاید امن جو ہے وہ قائم ہو جائے. بہت شکریہ.